السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے محترم دوستوں، بھائیوں، بہنوں اور بیٹیوں، آج میں علامہ اقبال صاحب کی کتاب بانگ درا سے ان کا ایک خوبصورت کلام آپ کی خدمت میں رکھنا چاہتا ہوں۔ آئیے پہلے کلام سنتے ہیں اور اس کے بعد اس کی مختصر سی تشریح۔ علامہ صاحب لکھتے ہیں: گلزار ہست و بود نہ بیگانہ وار دیکھ، ہے دیکھنے کی چیز، ہے دیکھنے کی چیز، اسے بار بار دیکھ۔ آیا ہے تو جہان میں مثال شرار دیکھ، دم دے نہ جائے ہستی ناپائیدار دیکھ۔ مانا کہ تیری دید کی قابل نہیں ہوں میں، تو میرا شوق دیکھ، میرا انتظار دیکھ۔ کولی ہیں ذوق دید نے آنکھیں تیری اگر، ہر رہ گزر میں نقش کف پائے یار دیکھ۔ میرے محترم دوستو، بھائیوں، علامہ صاحب لکھتے ہیں: گلزار ہست و بود نہ بیگانہ وار دیکھ۔ گلزار ہست و بود سے مراد یہ دنیا اور دنیا کی زینت ہے، اور بیگانہ وار یعنی غیروں کی طرح نہ دیکھنا۔ اس دنیا میں اللہ نے انسان کو بھیجا ہے اور انسان سے مطالبہ ہے کہ تو نے مجھ کو پہچان کر اور مجھ سے محبت کر کے آنا ہے۔ محبت کیسی نہ ہو کہ ہماری نظروں کے سامنے جتنی بھی چیزیں ہیں وہ سب کے سب اللہ کی تخلیق ہیں اور کتنی خوبصورت چیزیں ہیں۔ مثال کے طور پر آپ آم کو دیکھ لیجئے، آم رنگ کتنا پیارا، اس میں خوشبو کتنی اچھی اور اس کا ذائقہ کتنا لذیذ۔ تو جس نے بنایا اس سے جو کھائے گا، اگر انسان ہو تو اس کے دل میں یہ بات ضرور پیدا ہوگی کہ اس کے بنانے والے سے میں کب ملوں گا اور کیسے میں اس کے قریب جاؤں گا۔ تو علامہ صاحب نے اس دنیا کی حقیقت ہمیں اس بن میں سمجھائی ہے کہ یہ جو دنیا کی زیب و زینت ہے، دنیا کی جو چیزیں ہیں، اس کو غیروں کی طرح نہ دیکھنا، غیروں کی نظر سے نہ دیکھنا، بلکہ اس کو ایسے دیکھ لیجئے گا کہ دیکھو مجھے اللہ نے خلیفہ بنایا اور یہاں پر بھیجا، تو جتنی بھی چیزیں ہیں یہ میرے یار کی تخلیق ہے دیکھنے کی چیز، اسے بار بار دیکھ۔ یہ دنیا فضول چیز نہیں ہے۔ ربنا ما خلقت ھذا باطلا، یا اللہ آپ نے کسی چیز کو بھی فضول نہیں بنایا۔ تو دنیا کے اندر جتنی بھی چیزیں ہیں یہ دیکھنے کی چیزیں ہیں، اسے بار بار دیکھ۔ بار بار دیکھنے سے کیا ہوگا؟ اللہ کی محبت دل کے اندر آئے گی، اللہ کی عظمت دل کے اندر اترے گی۔ آیا ہے تو جہان میں مثال شرار دیکھ۔ اے انسان، تو اس دنیا میں آیا ہے چنگاری کی طرح، یعنی تیری زندگی انتہائی مختصر ہے، تو نے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اس دنیا میں نہیں رہنا۔ دم دے نہ جائے ہستی نہ پائیدار دیکھ۔ یہ دنیا کی زیب و زینت یہ انسان کو دھوکے میں ڈال دیتی ہیں، لہٰذا ہوشیار رہنا ہے، اس سے دھوکہ نہ کھانا۔ دم دے نہ جائے، دم دھوکہ نہ دے جائے، دھوکہ نہ دے جائے۔ کون؟ یہ ہستی ناپائیدار، یہ ہستی جو فانی ہے، جو ہمیشہ کے لیے نہیں بنائی گئی ہے، یعنی دنیا آپ کو دھوکہ نہ دے جائے۔ مانا کہ تیری دید کے قابل نہیں ہوں میں، تو میرا شوق دیکھ، میرا انتظار دیکھ۔ علامہ صاحب اللہ سے مخاطب ہوتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یا اللہ، مجھے علم ہے اس بات کا اور مجھے یقین ہے کہ میں آپ کی دید کا قابل نہیں ہوں، گناہوں کی وجہ سے، ضعف کی وجہ سے، لیکن آپ نے میری ضعف کو اور میرے گناہوں کو نہیں دیکھنا۔ آپ نے کیا دیکھنا ہے؟ تو میرا شوق دیکھ، میرا انتظار دیکھ۔ دیکھو میرے دل میں آپ سے ملنے کا کتنا شوق ہے اور کتنے عرصے سے میں اس انتظار میں ہوں کہ کب ریبار آئے گا ملک الموت اور مجھے اپنے یار سے ملا دے گا، یعنی میں انتظار میں ہوں آپ سے ملنے کے لیے۔ تو میری محبت کو اور میرے انتظار کو آپ دیکھ لیجئے گا، کیونکہ انتظار
صرف محبت والے کرتے ہیں۔ کلی ہیں ذوق دید نے آنکھیں تیری اگر، ہر رہ گزر میں نقش کفے پائی یار دیکھ۔ اگر انسان ہے نا، تو انسان جب مخلوق کو دیکھتا ہے، اس کے دل میں، اس کے ذہن میں یہ بات آ جاتی ہے کہ اس کا بنانے والا بھی کوئی تو ہے، اور جس طرح چیزیں اتنی خوبصورت ہیں تو بنانے والا کتنا خوبصورت ہوگا۔ پھر یہ اشتیاق رکھتا ہے دل کے اندر کہ اللہ میں کب آپ کو دیکھوں گا۔ تو کلی ہیں ذوق دید نے آنکھیں تیری اگر، ایک ذوق ہے دیکھنے کے لیے، اگر وہ آنکھیں یعنی اللہ کو تلاش کرنے کی آنکھیں تمہاری ابھی کھل گئی ہیں، تو کیا کرنا ہے؟ آپ نے کس کو دیکھنا ہے؟ کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالی کو لا تدرکہ الابصار، کہ کوئی آنکھیں بھی، کسی کی بھی آنکھیں اور ساری کی ساری آنکھیں یہ ادراک نہیں کر سکتی ہیں اللہ سبحانہ و تعالی کو دیکھنے کی۔ تو آپ نے کیا دیکھنا ہے؟ ہر رہ گزر میں نقش کفے پائی یار دیکھ۔ ہر جس چیز سے آپ گزر رہے ہیں اسی چیز میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی نشانیاں ہیں۔ جیسے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً، تمہارے لیے تمہارے چوپایوں میں میری پہچان کی نشانیاں ہیں۔ نُسْقِيكُم مِّمَّا فِي بُطُونِهِمْ، ہم پلاتے ہیں ان کے پیٹ کی چیزوں میں سے تمہیں، من بین فرثن و دمن، گوبر اور خون کی بیچ میں سے، لبنن خالص دودھ، سائغا للشاربین، جو پینے والے کے لیے نگلنے میں انتہائی آسان ہے۔ یعنی آپ گائے، بھینس اور بکری کو دیکھ لیجئے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کے لیے کس طرح دودھ نکالتے ہیں، حالانکہ گائے، بھینس اور بکری کے پیٹ میں دودھ نہیں ہے، خون اور گوبر کے بیچ میں سے کس طرح خوبصورت بالکل سفید دودھ آپ کے لیے نکالتے ہیں۔ تو یہ کس کا کام ہے؟ آپ نے کس کو دیکھ کر اپنے اللہ کے پاس جانا ہے؟ چیزوں کو دیکھ کر ہم اللہ کو پہچان سکتے ہیں۔ میرے محترم دوستو بھائیوں، یہ علامہ اقبال صاحب کا کلام ہے، اور آج سے میں نے باقاعدہ طور پر یہ شروعات کی کہ انشاءاللہ بانگ درا میں جتنے بھی کلام ہیں علامہ صاحب کے، میں ان سب کی تشریح، مختصر سی تشریح وہ آپ کے سامنے رکھا کروں گا۔ امید ہے کہ آپ کو میری جو یہ کوششیں ہیں یہ پسند آئی ہوں گی۔ اگر پسند آئی ہوں گی تو آپ چینل کو بھی سبسکرائب کر سکتے ہیں، اور یہ چونکہ دعوت کا کام ہے، یعنی ہمارا مقصد یہ ہے کہ ہر انسان کے دل میں اللہ کی عظمت آ جائے اور ہر انسان اپنے خالق کو پہچانے۔ تو یہ ایک دعوت کا کام ہے، دین کا کام ہے، اس کو آپ دوسروں تک بھی پہنچا دیجئے گا۔ جزاکم اللہ۔